نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1 آیت نمبر 2 تا 4۔ گزشتہ آیت نمبر 1 کے آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب آیت نمبر 2 میں صفت عزیز کا ایک مظہر کا ذکر ہے، علو شان اور قدرت کاملہ کا ذکر ہے، حکمت بالغہ کی اثر کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے ان کفار اہل کتاب بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں پر یہ مصیبت پہلی بار پڑی ہے جو بنو نذیر کی حرکات شنیعہ کا نتیجہ تھا، اور اس میں ایک لطیف پیشنگوئی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوبارہ بھی ایسا ہوگا اور ان یہودیوں کو دوبارہ جلاوطن کیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تمام یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا، اور قرآن کریم میں بنو نذیر کے اس جلاوطنی کو حشر اول سے تعبیر فرمایا۔ حشر کا معنی ہے اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، کیونکہ بنو نذیر زمانہ قدیم سے ایک ہی جگہ پر آباد تھے، اور ظاہر ہے کہ جلاوطنی نقل مکانی کا یہ واقعہ پہلی بار پیش آیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا تھا، اور اللہ کو اسلام کا دین اسلام کا غلبہ مقصود تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ اے لیغلبہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غلبہ حاصل مقصود تھا تاکہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ جزیرۃ العرب کو اسلام کا قلعہ بنانا مقصود تھا، لہٰذا جو لوگ خیبر میں آباد ہو گئے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو خیبر سے نکال دیا، بلکہ پوری جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، لہٰذا پہلی بار سن 4 ہجری میں ان کا یہ حشر ہوا، جلاوطن کیا ان بنو نذیر کو، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کی جلاوطنی کو حشر ثانی کہا جاتا ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ۔ یہودیوں، تمہارا گمان بھی نہیں تھا، تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم اپنے گھروں سے نکلو گے، تم جلاوطن ہوگے، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے انتقام سے بچا لیں گے۔ یعنی یہ یہودی اپنی طرف سے اپنے تحفظ اور استحکام کی تو جنگ لڑتے ہیں، ذہین تو ہے، لیکن تدبیر و کنت بندہ، تقدیر زنت خندہ، یہ یہودی اپنے قلعوں کے استحکام پر حد درجہ مطمئن تھے، اور لیکن ان کو غیبی انتقام کا پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ غیبی انتقام سے کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حصونہم کے ضمیر، جمع کے ضمیر سب یہودیوں کی طرف راجع ہے۔ یہ یہودی فطرتاً اپنا حفاظتی انتظامات بھرپور طریقے سے کرتے ہیں،
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انہم کی ضمیر بھی مطلق یہود کو راجع ہے، صرف بنو نذیر کے طرف جو ضمیر راجع ہے وہ یہ دوسرے اگلی ضمیر ہے کہ سب یہودیوں کے قلعے جو ہے وہ اس نے اس کو محفوظ بنائے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قلعے ہمیں حوادث سے بچا لیں گے۔ ہر یہودی اپنے قلعہ کو مضبوط اور مستحکم سمجھتے تھے، کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر ان یہودیوں کو اللہ تعالی نے ایسی جگہ سے پہنچایا کہ ان کو خیال و گمان بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ لوگ ذلیل ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ نکالے گئے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کی بے سر و سامانی پر کو دیکھا جائے تو احتمال بھی نہیں ہو سکتا، کوئی احتمال نہیں تھا کہ مسلمان اتنے بے سر و سامانی کے عالم میں ان یہودیوں پر غالب آئیں گے، بنو نذیر کو نکال دیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، آنے سے مراد اللہ کا حکم ہے، فرمان بردار فرشتوں کا آنا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت مراد ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالی نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور ایسا رعب ڈال دیا کہ مسلمانوں کے اس رعب کی وجہ سے یہودی اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، اور اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من وعن تسلیم کر لیا۔ اور اس وقت یہودیوں کی یہ حال تھی کہ بنو نذیر اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو، اپنے اموال کو خراب کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو خود منہدم کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا ان یہودیوں پر یہ سخت اثر پڑے کہ مسلمانوں نے ان کے درختوں کو کاٹ دیا، ان کے درختوں کو جلا دیا۔ یہ ان کا حال ہوا۔ ان کے غرور اور تکبر کو دیکھ لیجئے اور ان کا حشر دیکھ لیجئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہودیوں عبرت حاصل کرو۔ عالم کفر کو ترغیب ہے کہ عبرت حاصل کرو، تمہارا نشان عبرت بن جانا دانشمندوں کے لیے۔ تم اپنے آپ کو دانشمند کہتے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہو، موجودہ یہودی ہو، تم عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ ان بدبختوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین کی مخالفت دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اور موجودہ حالات میں تمہیں یقین بھی نہیں تھا کہ حماس جیسا کمزور جماعت ہمارے پوری ریاست کو جھنجھوڑے گا، تمہارے دفاعی نظام کو نیست و نابود کرے گا، تمہیں قیدی بنائیں گے، تمہارے خواب و خاطر میں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں رکھی ہے، دین اسلام میں کامیابی ہے، اور دین نام ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ بے دینی گمراہی ہے، بے دینی میں نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، انہوں نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ والذی، اللہ وہی ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ہے ان کو جو کافر تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے،
لأول الحشر پہلے حشر کے وقت ما ظننتم تم گمان نہیں کرتے تھے ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور وہ خیال کرتے تھے انہم کہ ان کو مانعتہم حصونہم بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے من اللہ اللہ سے، فآتاہم اللہ بس آ گیا ان کو، فآتاہم اللہ پھر اللہ آ گیا اللہ رب العالمین کا وہ عذاب ان پر مسلمانوں کی شکل میں، اور مسلمانوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا من حیث لا یحتسب جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان بے بس بے کس لوگ ہمیں نکالیں گے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ان بنو نذیر کے دلوں میں، یخربون بیوتہم وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بس عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اور اگر نہ ہوتی یہ بات ان کتب اللہ کی لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر جلاوطن ہونا، لعذبہم تو عذاب دیتا انہیں فی الدنیا دنیا میں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، غداری کی تھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا آخرت میں آگ کا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اسی لیے کہ انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی ہے اللہ کی، ورسولہ اللہ کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت